ہماری آبادی جب پاکستان بنا تھا تو 4 کروڑ سے بھی کم تھی. آج پاکستان کی آبادی 22 کروڑ پہ پہنچ گئی ہے، اور جس ریٹ پہ اب بڑھ رہی ہے تو ہمیں جو اتنی زرخیز زمین کے باوجود ہم نے پچھلے سال 40 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کی ہے. 40 لاکھ ٹن. اس بار ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ گندم اس بار ہماری پیداوار ہوئی. اس کے باوجود ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی کیونکہ ہماری آبادی اتنی تیزی سے بڑھ گئی ہے. ہم وہ چیزیں دالیں امپورٹ کرتے ہیں، سارا جو ہمارا گھی ہے تقریباً 70-80% وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. کھانے پینے کی چیز امپورٹ کرتے ہیں، اور جب دنیا میں ساری قیمتیں بڑھی تو پاکستان میں کیونکہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں، یہاں بھی مہنگائی آ گئی. اس لیے ہمارے پاس اب آج جدھر ہم کھڑے ہیں اور جس طرح آبادی بڑھی ہے، اس کو تو ایک تو چیز یہ کہ ہم نے اپنی بنیادی ترین پرائمری ایجوکیشن کے اوپر زور لگانا ہے، اور جو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. اب 2 چیزوں سے آبادی کی سپیڈ نیچے آتی ہے. ایک، بنیادی تعلیم دیں بچوں کو اور اپنی بچیوں کو، اور دوسرا جو بنیادی ہیلتھ کیئر ہے، جو نیچے جو پرائمری ہیلتھ کیئر جسے کہتے ہیں، اس کو ٹھیک کریں. تو وہ تو انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی سے ہمیں پلاننگ کرنی ہے کہ ہم نے کیسے اپنی اس بڑھتی ہوئی آبادی کو ہم نے کیسے اناج دینا ہے، ہم نے کیسے اپنے لوگوں کا پیٹ پالنا ہے، اور ہم نے کیسے اگر اسی طرح آبادی بڑھتی رہی اور اتنی پیداوار ہماری رہی تو آگے جا کے یہاں تو بہت بھوک ہوگی پاکستان میں. کیونکہ باہر اگر اسی طرح باہر بھی جو قیمتیں بڑھی ہیں، یہ 20 سال کے بعد کبھی اتنی تیزی سے انفلیشن یعنی قیمتیں نہیں بڑھی کموڈیٹیز کی، کھانے پینے کی چیزوں میں، جو اس 1 سال کے اندر بڑھی ہے. تو اس لیے اگر ہم خود اپنی ساری اس ملک میں اناج اگا سکیں تو ہمیں فرق نہیں پڑے گا اگر دنیا میں قیمتیں اوپر جائیں. لیکن اگر ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے تو ہمیں فرق پڑے گا، اور پڑ رہا ہے.